الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألا لله الدين الخالص۔ محترم حضرات و خواتین، اخلاص کے عنوان پر یہ چھٹا درس ہے۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ سورہ زمر کی ہے۔ ترجمہ اس طرح ہے: خبردار، اللہ ہی کے لیے دین خالص ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں دین خالص ہی قابل قبول ہے، اور ایسا دین ناقابل قبول ہے جس میں کسی بھی طرح کی ملاوٹ ہو۔ اور ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ما ابتغی بہ وجہ اللہ۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب ملعون ہے، یعنی قابل لعنت ہے، سوائے اس کے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو طلب کیا جائے۔ چنانچہ اخلاص کا تعلق دل کے حال سے ہے، اور دل کا حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، معن بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد یزید رضی اللہ عنہ نے چند دینار صدقہ کرنے کے لیے نکالے اور مسجد میں ایک آدمی کے پاس رکھ دیے۔ میں مسجد گیا تو میں نے وہ دینار لے لیا اور انہیں گھر لے آیا۔ میرے والد نے کہا: واللہ ما ایاک اردت، اللہ کی قسم میں نے تو تمہیں دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ چنانچہ میں انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا تاکہ آپ ہمارے معاملے میں فیصلہ فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لکا ما نویتا یا یزید، اے یزید، آپ کے لیے وہ ہے جو آپ نے نیت کی، یعنی اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کی آپ نے نیت کی۔ آپ کا صدقہ کرنا گویا کہ اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ یا معن، اے معن، آپ کے لیے وہ ہے جو آپ نے لے لیا، یعنی آپ اگر صدقے کے مستحق سمجھ کر آپ نے لے لیا تو وہ آپ کا حق ہے۔ اس موقع پر اخلاص کی چند علامتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ کیسے پہچانا جائے کہ فلاں آدمی مخلص ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمل کرنے والا انسان تعریف یا مذمت دونوں کی پرواہ نہ کرے۔ اگر لوگ تعریف کر رہے ہیں تو خوش نہ ہو جائے، اور مذمت کر رہے ہیں تو مایوس نہ ہو جائے، کیونکہ وہ تو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کر رہا ہے اور اس کے دل کا حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ایسے ہی نیک لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے: انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم تو تمہیں بس اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں، تم سے ہم نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی شکر گزاری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور مخلص انسان کی دوسری علامت یہ ہے کہ جو انسان مخلص ہوتا ہے اپنے عمل میں، وہ ہمیشہ آخرت کو اور اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے اور عمل کے ثواب کی آخرت میں امید رکھتا ہے۔ اور تیسری پہچان مخلص انسان کی یہ ہے کہ مخلص انسان نیک اور اچھے کام عموماً وہ چھپ چھپا کر کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کے اخلاص میں کوئی خلل اور اس کی نیت میں کوئی فرق نہ آئے۔ سعد بن ابو وقاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، بے شک اللہ تعالی محبت رکھتا ہے ایسے بندے سے جو پرہیزگار ہو، بے نیاز ہو اور چھپ چھپا کر عبادت کرنے والا ہو۔
اور مخلص انسان کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جو انسان مخلص ہوتا ہے اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہوتا ہے، کیونکہ یہ نفاق کی علامت ہے کہ آدمی ظاہر میں کچھ ہو اور باطن میں کچھ ہو، یہ نفاق کی علامت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے تعلق سے فرمایا یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ منافقین اپنی زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ اور مخلص انسان کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اعمال صالحات کے قبولیت کے سلسلے میں مخلص انسان ہمیشہ ڈرا رہتا ہے، بڑے بڑے نیک عمل کر کے بھی وہ خوف کھاتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ عمل اللہ کی جناب میں قبول نہ کیا جائے، اسے ہمیشہ خوف اور خدشہ لگا رہتا ہے۔ اور اسی طرح مخلص انسان کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ شیطانی وسوسوں میں نہیں آتا، حالانکہ شیطان اسے یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ تم تو ریاکاری کر رہے ہو، تو شیطان کے وسوسے کی وہ پرواہ نہیں کرتا، بلکہ اس کی نظر اللہ رب العالمین کی رضا پر ہوتی ہے اور اس کی خوشنودی پر ہوتی ہے۔ اتنی باتیں بطور علامت کے پیش کی گئی ہیں اخلاص کے علامات کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمیں اخلاص کی ساری ہی علامات اور نشانیوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین خالص کو اپنانے کی سعادت نصیب فرمائے جس میں کسی بھی طرح کی کوئی ملاوٹ شامل نہ ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔